اچھا پریزیڈنٹ صاحب، آئی ایم سوری ٹو کٹ یو شارٹ رائٹ ہیئر. 12 لاکھ لوگ آ گئے اور یہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کہ بہار سے آ رہے ہیں، یا یہ وہی لوگ ہیں کہ جب کشمیر کا ڈومیسائل کھلا تھا تو انہوں نے جشن منایا تھا کہ کشمیر کی خوبصورت خواتین سے اب ہم شادی کریں گے، ان کو آبجیکٹیفائی کیا تھا اور میل شوونزم کی ایکسٹریم ہم لوگوں نے بھارت کے اندر دیکھی تھی. ایسی صورتحال میں اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ جو کشمیری خواتین جن کی پہلے ہی عصمت دری ہوتی رہی، جن کو پہلے ہی ان کی عزتیں پامال کی جاتی رہیں، اب یہ ڈومیسائل کے اجرا کے بعد کیا کشمیری خواتین، کیا ویمن رائٹس کے ایڈوکیٹس یہ دیکھیں گے کہ کشمیری خواتین کی عزتیں اور زیادہ پامال ہوں گی، ان کے لیے اور زیادہ مشکل بن جائے گی زندگی؟ دیکھیے، پہلے تو وہ کشمیری گھروں میں گھس کے یا جو دیہات تھے ان میں جا کے یا اپنے جو حملے تھے ان میں کشمیری عورتوں کی اجتماعی آبرو ریزی کیا کرتے تھے، لیکن جنگ اس سے زیادہ آگے بڑھ گئی ہے. حملہ انہوں نے شدید تر کر دیا ہے. اب وہ گھر ہی نہیں رہیں گے، کشمیریوں کو بے گھر کر رہے ہیں. یعنی آبرو تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، زندگی بھی وہاں محفوظ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں یہ ہو رہا ہے کہ وہ کشمیریوں سے ان کی معیشت، ان کا روزگار، ان کا کاروبار چھین رہے ہیں. ابھی جو حالیہ رپورٹیں آئی ہیں کہ انہوں نے کشمیریوں کے جو کاروبار نہیں تھے، جو تعمیرات سے متعلق کنسٹرکشن انڈسٹری تھی، یہ سارے کے سارے چھین لیے ہیں کشمیریوں سے. وہ ایسے کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ماحولیات یا انوائرمنٹ کے نام پہ، انوائرمنٹ کے قوانین کے نام پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیکے سارے کے سارے ہندوستان کے لوگوں کو دے دیے ہیں، جو ہندوؤں کو دے دیے ہیں، جو وہاں موجود نہیں ہیں کشمیر میں، اور سب کنٹریکٹ کروا دیے ہیں وہ ٹھیکے جو ہے وہ کشمیریوں کو. اور جو مزدور لا رہے ہیں وہ بھی باہر سے لا رہے ہیں، بہار سے لا رہے ہیں یا بنگال سے لا رہے ہیں. تو اب اکنامک جینوسائیڈ بھی شروع ہو چکا ہے. اکنامک جینوسائیڈ شروع ہو چکا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ بہت ضروری ہے. یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی جو کہانی ہے اس میں یہ کیا ہے کہ جو کشمیری کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو سب کنٹریکٹ کیا گیا ہے، اور جو ماحولیات کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ جاری نہیں کیے جا رہے ہیں. ہندوستان خود جو ہے جان بوجھ کے ایک منصوبے کے تحت ان کو جاری نہیں کر رہی ہے، اور اس کو ایک ریکوائرمنٹ بھی بنایا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کشمیری جو کام کر رہے ہیں سب کانٹریکٹ کے تحت، یہ سارے کا سارا غیر قانونی دھندا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کشمیریوں کی پریزنس، ان کی معیشت، ان کے کاروبار، اس کو ڈی لیجیٹیمائز کر رہے ہیں اور ہندوستان کے قبضے کو لیجیٹیمائز کر رہے ہیں. یہ ایک راستہ ہے، ان کے کئی راستے ہیں. تو یہاں بحران شدید تر ہے. اس سے جو ہم گنوا رہے ہیں نا چیزیں، کچھ چیزیں جو ہے 5 اگست 2019 سے پہلے ہوئی، اس کے بعد جو آ رہی ہے، یہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا نسل کشی یعنی جینوسائیڈ ہو رہا ہے، زمین چھینی جا رہی ہے، نوآبادی وہاں قائم کر دی گئی ہے، معیشت تباہ کی جا رہی ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایک سیاسی اور سفارتی حکمت عملی بنانی چاہیے. اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے جس کے حوالے سے ہم نے اکنامک جینوسائیڈ کی بات کی. آج کل سب سے زیادہ اور بھارت کا وار کرنے کا طریقہ ہی اکانومی کو مفلوج کرنا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی وہی کیا، کشمیر کے ساتھ بھی. لیکن پریزیڈنٹ صاحب، بھارت تو یہ کہتا تھا کہ ہم کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا کر اس کو اس ترقی کی راہ پر گامزن کر دیں گے کہ کشمیر ویسا کبھی تھا ہی نہیں جیسا اب ہوگا، اکانومی بوم کرے گی، کشمیریوں کو مواقع ملیں گے روزگار کے. تو یہ وعدے صرف ایک فارس تھا کیا؟ دیکھیے، کیا چور اور ڈکیت جو ہیں وہ کبھی کسی گھرانے کو خوشحالی دے سکتے ہیں؟ جب آپ نے کسی گھر کے اوپر حملہ کیا، چوری کی، ابھی ان کا ریت بھی چرا کے مہاراشٹرا لے جا رہے ہیں، تو وہ کیسے وہاں خوشحالی لا سکتے ہیں؟ وہ تو استحصال کے لیے آئے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے 5 اگست کو جو یوم بنایا، جو دن منایا، وہ یوم استحصال تھا. تو یہ اجتماعی استحصال ہو رہا ہے کشمیریوں کا، وہ کیسے خوشحالی لا سکتے ہیں؟ کشمیری جو ہے تمام قبضے کے باوجود جو ہے ایک خوشحال ترین ریاست تھی، اور اس میں اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. کشمیری جو ہے ہنرمند ہیں، لائق ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے تعلیم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. تو اس لیے وہ کامیاب ہیں. یہ چور اور ڈاکو کیسے وہاں خوشحالی لا سکتے ہیں؟ یہ تو لوٹنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ تو ایک نوآبادی قوت ہے، اور کشمیری ان کے خلاف کھڑے ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہیں. پاکستان کے، ساری دنیا کے جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے، اس کے علاوہ جو ہے جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے باقی دنیا میں، وہ ہندوستان کو نشانہ تنقید بنا رہے ہیں. رائٹ.